اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل آج آپ کے لیے ایک ایسی صورت کا وظیفہ لے کر آیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وظیفے کو کیا، بے روزگاروں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نوکری کا بندوبست جو ہے کرا دیا، کاروباری حضرات نے کیا تو گاہکوں کی لائنیں لگ گئی، ضرورت مندوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورتیں پوری کرا دیں، حاجت مندوں نے کیا تو ان کی حاجتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ پوری ہوگی۔ تو لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس وظیفے کی جو ہے اجازت عام ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کا، اس کو آپ نے صرف 11 روز کرنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اگر 11 روز آپ اس وظیفے کو احسن طریقے سے کر لیتے ہیں، بخوبی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جو بھی رزق مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، رزق کی رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ العزیز رزق کا جو ہر مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جن لوگوں نے بھی پڑھا اللہ تعالیٰ نے ان کو غنی بنا دیا، ان کو امیر بنا دیا، انہوں نے ان سے بے انتہا فائدہ اٹھایا، اور جن لوگوں نے بھی اس کو کیا ان کے کاروبار خوب پھیلے پھولے اور ان کو بے حد فائدہ پہنچا، بے حد نفع پہنچا۔ تو میں نے سوچا آج آپ کے لیے یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں، تو قرض کے بوجھ تلے دبے انسان اس کو کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ مسائل حل ہوں گے۔ ظاہری اسباب اپنے لازماً اختیار کرنے ہیں، اور ساتھ میں یہ وظیفہ کرنا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ۔ 11 روز اس عمل کو کریں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ رزق کی تمام رکاوٹیں بندشیں دور ہو جائیں گی، رزق کی فراوانی ہونا شروع ہو جائے گی، رزق کے اندر برکت ہوگی، دولت کے اندر برکت ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ امیر غنی ہو جائیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس نایاب اور نادر اور انمول وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ اس کو کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، بہنیں بھائی بزرگ سب جو ہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کے اس وظیفے کو آپ جو ہیں یعنی کہ ایک دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھائی جو ہیں وہ بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے لیے کر سکتی ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کے لیے کر سکتے ہیں، دوست احباب اپنے دوستوں کے لیے کر سکتے ہیں، الغرض جو ہے ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، شوہر اپنے بیوی کے لیے کر سکتا ہے، الغرض ہر کوئی اس وظیفے کو ایک دوسرے کے لیے کر سکتا ہے۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کے اس وظیفے کی جو ہے اجازت عام ہے، ہر کوئی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ سورۃ مزمل کا وظیفہ ہے، یہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، اور مشائخ اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ رزق کے اندر جو کامیابی چاہتا ہے، جو دنیا اور دین اور دنیا کے اندر ترقی چاہتا ہے، اور جو رزق کے اندر ترقی چاہتا ہے، جو رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، تو اس صورت کو اپنا لے، اس صورت کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے یہ صرف 11 روز کا ہے۔ کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کوئی ایک ٹائم مقرر کر لیں کسی بھی نماز کے بعد، چاہیں تو فجر کے بعد کریں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد جو ہے ٹائم مقرر کر لیں۔ پھر روزانہ آپ نے 11 دن جو ہے آپ نے اسی وقت جو ہے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کو کرنے کے آداب اور شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ نے یہ جو وظیفہ کرنا ہے اس کو صرف اور صرف جائز حاجت کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کرنا کہ امیر اور دولت مند ہو جاؤں گا تو اپنے جو خاندان والوں کو یا کسی اور کو جو ہے نیچا دکھانا ہے، فخر غرور یعنی کہ نکال کے صرف عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پہلی شرط تو اس کی یہ ہے۔ دوسرا، نماز کی پابندی کے ساتھ کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ دوران وظیفہ کوشش کریں
کہ کوئی بھی بدبودار اشیاء کا استعمال نہ کریں، جیسے لہسن پیاز وغیرہ ہو گیا، کچا لہسن کچا پیاز ہو گیا۔ اور مرد حضرات جو ہیں وہ تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، بیڑا گٹکا پان وغیرہ جو ہیں ان سے جو ہے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ حلال کا لقمہ کھائیں، اور جو گناہ کبیرہ ہیں خصوصاً ان سے بچتے ہوئے اس عمل کو کریں، پھر اس کی تاثیر اور اس کے فوائد آپ کو مکمل طور پر نظر آئیں گے۔ تو اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیمی ہے، یہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہی والا درود پاک پڑھنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ جب 11واں دن ہو، 11واں دن ختم ہو جائے تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی شیرنی جو ہے آپ نے، یعنی کہ کوئی مٹھائی برفی وغیرہ ہو گیا، کوئی میٹھے چاول ہو گیا، یعنی کہ کوئی میٹھی چیز آپ نے تقسیم کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ بچوں کے اندر تقسیم کر دی جائے۔ اور جب 11 روز مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے سورۃ مزمل کو کسی بھی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیا کرنا ہے۔ تو یہ 11 روز جو ہیں اس کی بنیادی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس سورت کی بنیادی بالکل یعنی کہ بنیادی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ اس کی ادا ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ صرف 1 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھ لیا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور رزق کے وسعت کے لیے، رزق میں فراغ دستی کے لیے، رزق میں اضافہ کے لیے، دولت میں اضافہ کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑے ہی دنوں کے اندر غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ آپ کے رزق میں، آپ کی آمدنی میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو جو ہے ہر کوئی کر سکتا ہے، اجازت عام ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پھر ملتے ہیں نئے وظیفے کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔